الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ معزز و محترم خواتین و حضرات، ناظرین کرام، آج کی اس نشست میں ہم حسن محبت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ جب میں حسن محبت کی بات کہہ رہا ہوں تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا رشتہ ہم کیسے مضبوط بنا سکتے ہیں اور ہم اپنی محبت الہی کو حسن سے بھرپور کیسے بنا سکتے ہیں، اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ محبت اور محبت الہی کے حوالے سے یہ بات ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ یہ ایک بڑا ہی مبارک جذبہ ہے، اور اس مبارک جذبے کو اور اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے انسان اللہ سے اس حد تک محبت کرے کہ غیر کا خیال بھی انسان کے دل میں وہم و گمان میں نہ آئے۔ اپنے محبوب کی رضا اور اس کی خوشی کے لیے انسان ہر چیز سے مستغنی ہو جائے اور اپنے محبوب سے محبت کرنے میں کمال درجے پر پہنچ جائے۔ یہ درجہ انسان کو تبھی حاصل ہو سکتا ہے جب انسان اخلاص کے ساتھ اپنے مالک سے اپنا رشتہ استوار کرتا ہے، اور اس حوالے سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ المائدہ کی ایک آیت میں محبت کا ذکر فرمایا ہے، اور فرمایا یحبہم و یحبونہ۔ یہ سورہ المائدہ اس کی آیت نمبر 54 میں ہے کہ ایسے لوگ جن سے اللہ کو محبت ہوگی اور وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ ایسے لوگوں کی موجودگی کی طرف قرآن پاک نے اشارہ کیا ہے۔ اب جب انسان کے دل سے اپنے محبوب کی محبت کے سوا ہر کسی کی محبت نکل جائے تو یہ حسن محبت کا بڑا ہی اعلیٰ درجہ ہے۔ جب انسان اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی کرے اور دنیا کی محبتیں اور لذات اور شہوات کا بھی خیال کرتا رہے تو پھر وہ اپنی محبت میں کمال کو نہیں پہنچا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ سے بندوں کی محبت کا مفہوم بیان کرنے کے لیے میں شیخ علی حجویری، جنہوں نے کشف المحجوب لکھی، اس میں وہ بندے کی اللہ سے محبت کے مفہوم کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بندے کی محبت حق تعالیٰ کے لیے ایک صفت ہے جو فرما بردار صاحب ایمان کے دل میں تعظیماً، تکبیراً اور تکریماً پیدا ہوتی ہے تاکہ وہ محبوب حق کی رضا جوئی کرے، اس کے دیدار کی طلب میں بے قرار ہو، اس کے سوا اسے کسی چیز سے راحت نہ ہو۔ یعنی محبوب الہی کے سوا اسے کسی چیز سے سکون اور راحت حاصل نہ ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کا متمنی اور طلبگار رہے۔ یہ محبت کی علامات اور اس کے مفہوم کو شیخ علی حجویری نے بیان کیا ہے۔ اب یہ بات بھی ذہن میں رکھنے والی ہے کہ اللہ سے بندوں کی محبت کے کچھ درجات ہیں، ان پر بھی ہمیں نظر رکھنی چاہیے۔ اکثر عرفاء اور صالحین نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کے 2 درجات یا 2 اقسام ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ بندوں کی ایک قسم ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ سے اس لیے محبت کرتے ہیں اور اس کا شکر بجا لاتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے انواع و اقسام کی نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ یعنی بندہ جب اللہ تعالیٰ کی انعامات، احسانات اور مہربانیوں کو دیکھتا ہے تو اس کے لطف و کرم اور عنایت کریمانہ کی بارشیں ملاحظہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وہ شکر بجا لاتا ہے اور اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ ایک درجہ تو محبت کا یہ ہے۔ دوسرا درجہ محبت الہی کا یہ ہے کہ ہر نعمت کو، یعنی محبت الہی کا جذبہ اور غلبہ ہر نعمت کو محجوب کر دیتا ہے۔ یعنی بندہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت کرتا ہے، کسی اور چیز کے صلے کے لیے نہیں کرتا، بلکہ اسے اللہ ہی کی خاطر اس سے محبت ہوتی ہے۔ اسے اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی ملے اس پر خوش رہتا ہے، اور اسے عرف عام میں نعمت کہا جائے یا تکلیف کہا جائے، بیماری آئے یا شفا ہو، وہ ہر حال میں اپنے مالک سے راضی رہتا ہے۔ تو یہ جو محبت کا درجہ ہے، اس میں انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کا متمنی اور طالب رہتا ہے۔ اولیاء اور صلحاء نے محبت کے اس درجے کو بیان کیا ہے۔
یہ جو محبت کے درجات ہیں، اس میں ایک چیز ہمارے سامنے بالکل واضح ہو کر آئی کہ یہ اللہ کے بندے اللہ سے محبت اس کے دیدار کی طلب کے لیے کرتے ہیں اور اپنے محبوب سے ملاقات کے خواہش مند ہوتے ہیں، جس چیز کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا جا رہا ہے۔ معزز حاضرین، یہاں پہ میں محبت کی کچھ اقسام کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ وہ محبت حقیقی ہو یا مجازی ہو، اس کی کچھ اقسام عرفاء نے بیان کی ہیں۔ ایک ہے محبت آثاری، ایک ہے محبت افعالی، اور ایک ہے محبت صفاتی، اور چوتھی قسم ہے محبت ذاتی۔ اب انتہائی اختصار سے میں اس حوالے سے گفتگو کرنا چاہوں گا کہ محبت آثاری وہ محبت ہے جو ذات سے نہیں بلکہ آثار سے وجود میں آتی ہے، یعنی کچھ آثار ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کسی سے محبت ہو جاتی ہے، جب وہ اثر ختم ہو گیا تو محبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ محبت آثاری ہے کہ کچھ آثار کی وجہ سے انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے۔ دوسری ہے محبت افعالی، یہ وہ محبت ہے جو محبوب کی ذات سے نہیں بلکہ اس کے کسی فعل سے منسوب ہوتی ہے، یعنی کسی کی کوئی ادا پسند آ گئی، اس سے محبت ہو گئی، تو جب وہ ادائیں نہیں رہتی انسان کی تو پھر وہ محبت بھی زائل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ افعال انسان کے ایک جیسے نہیں رہتا، وہ ادائیں ایک جیسی نہیں رہتی۔ اقبال نے کہا تھا، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ تو دوستان محترم، محبت کی یہ قسم جسے محبت افعالی کہتے ہیں، یہ بھی افعال کے بدلنے پر ایک کیفیت میں محبت نہیں رہتی بلکہ بدلتی رہتی ہے۔ محبت کی تیسری قسم جو ہے محبت صفاتی ہے، اور یہ محبت کی وہ قسم ہے جو محبوب کی کسی صفت یا اس کے حسن و جمال کی کسی دلکشی سے پیدا ہوتی ہے۔ مثلا کوئی محبوب کی سیاہ زلفوں کا گرویدہ ہو جاتا ہے، کسی کو اس کا قد و قامت پسند آتا ہے، اور اس طرح کی چیزیں جو ظاہری طور پہ نظر آتی ہیں، صفات کسی کے اندر ہوتی ہیں، ان صفات کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ جب وہ صفات زائل ہوتی ہیں تو وہ محبت بھی آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ مثال کے طور پہ میں ایک عرض کرنا چاہوں گا، مثال آپ کے سامنے، کہ ایک دفعہ ایک نوخیز حسین لڑکا اپنے والد سے کہنے لگا کہ لوگ مجھ سے دیوانہ وار عشق کرتے ہیں اور میرے ابرو اور قد و قامت کے بڑے اسیر ہیں اور مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ تو والد نے ان کی بات کو سنا اور کہا کہ بیٹا 4 سال کے بعد مجھے بتانا کہ لوگوں کی تمہارے سے محبت کا وہی عالم ہے۔ 4 سال گزر گئے تو اس نوجوان کے چہرے کے وہ آثار وہ بدل گئے، اس کی داڑھی نکل آئی، باقی اس کے جو ظاہری آثار تھے وہ بدلنے لگے، صفات بدلنے لگیں۔ تو باپ نے اس سے پوچھا کہ بیٹا اب بھی تم سے لوگ محبت اسی طرح کرتے ہیں؟ تو کہنے لگا میرے والد اب لوگوں کی مجھ سے وہ محبت نہیں رہی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں، جو صفات انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، جب وہ صفات زائل ہوتی ہیں تو وہ محبت بھی آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ چوتھی قسم ہے محبت ذاتی، اور یہ محبت کی وہ قسم ہے جس میں کوئی سبب نہیں ہوتا۔ محبت ان قسموں کے برعکس کسی صفت، رنگ و روپ، شکل و صورت، قد و قامت اور حسن و جمال کی محتاج نہیں ہوتی، بلکہ اس کی علامت ہی یہ ہے کہ محب کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اسے کسی سے کیوں محبت ہو جاتی ہے۔ اب چونکہ مخلوق فانی ہے، اس لیے اس کی